لبیک عمر بولو لبیک۔ لیکن ہم مسلمان اس وقت کس طرح برباد ہوئے؟ آئیے کچھ حقائق، کچھ معلومات اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ہمیں جذبات کے ساتھ ساتھ آپ کو حالات کی آگاہی کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں ملک ہندوستان میں، پاکستان ہندوستان جو ہے 800 سالہ حکومت تھی۔ اکثر بیانات ہوئے ہیں اس موضوع پر، لیکن یہ میں نے بیان نہیں کیا کہ سب سے پہلے انگریز کس طرح گھسا۔ 800 سالہ حکومت میں محمود غزنوی تشریف لائے، محمد بن قاسم، محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، اس کے بعد خلجی، لودھی، پھر ترک آئے، اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ آخری فرما روا حضرت بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ میں بڑے چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اسلامک انسائکلوپیڈیا کے مطابق 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی ہے مسلمانوں کی انگریزوں کے ساتھ، 1857 سے پہلے اس خطہ پورے بر صغیر، کابل اور یہ پاکستان ہندوستان جو پورا بر صغیر ہے، یہاں پر اہل سنت کے علاوہ دیگر کوئی فرقہ نہیں تھا۔ یہ 1857 کے بعد سلسلہ ساری۔ سب سے پہلے انگریزوں کی آمد، واسکو ڈے گاما جو تھا وہ تلاش میں نکلا، اور وہ تلاش کرتے کرتے بحری راستے کو ہندوستان کے کلکتہ پہنچا، بحری راستہ تلاش کیا، کیونکہ دنیا کے اندر جو ہے ہندوستان جو ایک بہت بڑا ہنرمند اور بہت بڑی تجارت گاہ اور بہت بڑا عالی شان دنیا کا مرکز ہندوستان مانا جاتا تھا، لیکن ریاست نہیں تھی اتنی بڑی دنیا میں جو مسلمانوں نے یہاں قائم کی۔ مسلمانوں کی وجہ سے ریاست بہت بڑی قائم ہوئی۔ تو یہ چلتے 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 جو ہے یہ جو ہے 16ویں صدی میں عیسوی میں یہاں آئے، اور 16ویں میں انہوں نے جو ہے کاروبار شروع کیا۔ سب سے پہلے ان کی تقدیر یہ چمکی کہ شاہ جہاں کی بیٹی کا علاج جو ہے وہ ایک ڈاکٹر نے کیا جو انگریز تھا۔ انگریز ڈاکٹر کے علاج کے بعد اس نے پوچھا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے، بس ہمیں راہداری کے لیے جو ہے راہداری کے لیے ہمیں مراعات دی جائے اور ہمارا جو ہے محصول معاف کیا جائے، اور ہمیں جو ہے اپنی راہداری کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے تھوڑے سے جو ہے اسلحہ رکھ کر اور اپنے جو ہے گارڈ رکھنے کی اجازت دی جائے۔ کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے گارڈ کی آڑ میں، حفاظت کی آڑ میں لوگوں کو خریدنا شروع کیا، دولت سے لوگوں کو خریدنا شروع کیا، اور لوگوں کو خریدتے رہے۔ بڑے بڑے راجاؤں کو، مہاراجوں کو خریدنا شروع کر دیا، مسلمانوں میں بغاوت کرانا شروع کر دی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شاہ جہاں سے تخت لے لیا انہی وجوہات کی بنیاد پر۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے انہوں نے ظلم کیا معاذ اللہ، اور عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی نے بالکل علماء سنت کی تحقیق کے مطابق بالکل صحیح بادشاہ تھے، اور انہوں نے شاہ جہاں سے بالکل صحیح لیا۔ اور دادا شکو کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو قتل کروایا، یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ ان کا سب سے بڑا خوبی یہ تھی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی کی کہ اورنگزیب سے پہلے شاہ جہاں تھا، شاہ جہاں سے پہلے عالمگیر تھا، عالمگیر سے پہلے اکبر بادشاہ تھا، اس سے پہلے ہمایوں تھا۔ تو ہمایوں کے دور میں یہ فرق پڑا کہ جب شیر شاہ سوری نے ہمایوں سے ریاست لے لی، تخت لے لیا، تو وہ ایران چلا گیا، اور ایران سے شادی کر کے ایران سے اپنے کچھ فوجی ساتھ لایا، اور فوجیوں کے ساتھ جو ہے دوبارہ مل کر جو ہے ریاست قائم کی، اور پھر جو ہے وہ عین موقع پر جو اس کا انتقال ہو گیا اور اکبر بادشاہ بیٹھا۔ تو اس طرح جو ہے شیعہ حضرات اہل تشیع کچھ لوگ جو ہے براہ راست ایران کی ریاست سے براہ راست جو ہے بر صغیر کے اندر آئے اور محلات میں پھلنے لگے، ان کی رسومات پھلنے لگی، اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کا کلحقبہ کیا، ان کو نکالا اور ان کی رسومات کا خاتمہ کیا، اور سنیوں سے یہ الحاق ہو رہا تھا، مل رہے تھے، ان کو الگ کیا کہ سنی الگ مذہب ہے، شیعہ الگ مذہب ہے، اور اسی لیے 500 علماء کو مولانا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جو ہے ذمہ داری سونپی، اور 500 علماء کو پوری دنیا سے جمع کر کے اور انہوں نے فتاوی عالمگیری ترتیب دی ہے جو آج تک الحمدللہ ہمارے یہاں رائج ہے۔ تو یہ ان کے بڑے احسانات تھے، اور ان کا عالم یہ تھا کہ ٹوپیاں سیتے تھے اور قرآن لکھتے تھے، کتابت کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ یہ وہ اللہ کے ولی شخص تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ انگریزوں کے جتنے بھی تھے گودام وغیرہ سب ختم کر کے، توڑ کے، سارے معاہدے ختم کر کے، لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انگریزوں نے پھر جو ہے لالچیں دینا شروع کر دی، کرتے کرتے ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہوا، اس کے ساتھ جو ہے وہ جرمنی لوگ بھی آئے، وینیزویلا بھی آئے، اور ساتھ میں جو ہے وینیزویلا کے ساتھ جو ہے ہسپانوی لوگ بھی آئے،
کافی لوگ جو ہے یہاں پر یورپ سے تجارت کے لیے آنا شروع ہوئے اور پھر اس کے بعد جو ہے ان پہ آپس میں جنگیں ہوئیں. جنگیں ہوتے ہوتے ایسٹ انڈیا کمپنی صرف رہ گئی انگریزوں کی, اور انہوں نے جو ہے مسلمانوں خرید کے آخر کار اپنی فوجیں بنا لی, اور فوجیں کے باہر جو ہے انہوں نے جو ہے قبضہ کرنا شروع کیا. چلتے چلتے لڑائی چلتے 1857 تک بات آ گئی. 1857 تک آدھے ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا. تمام کو تمام قبضہ طاقت کے بلبوتے پر نہیں تھا, صرف مسلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا گیا, نمبر 1. اور دوسرا, غدار مسلمانوں کی وجہ سے, جو مسلمان غدار تھے, ان غدار مسلمانوں کی وجہ سے جو ہے نا یہ کام کیا گیا. یہ 2 باتیں جو ہے انہوں نے کامیابی سے حاصل کی. لوگ خرید کے 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی تو اس وقت تک یاد رکھیے پورے ہندوستان کے اندر, کابل کے اندر, ہندوستان میں, کراچی, جتنے بھی علاقے تھے, سب میں سکہ جو چلتا تھا وہ مسلمانوں کا سکہ چلتا تھا. اور عالمگیر رحمۃ اللہ کا سکہ اور یہ بازو ظفر کا سکہ, یہ سب چلتے آ رہے تھے. سارے سکے تھے, نوٹ نہیں تھا. سونے کے سکے, چاندی کے سکوں کا رواج تھا. اس کے بعد جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ جنگ لڑی, جنگ میں ان کو شکست ہوئی. 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کو بظاہر شکست ہوئی, اور شکست ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے پھر کہا کہ اب معاہدہ کرتے ہیں. جب معاہدہ ہوا بازو شاہ ظفر سے, معاہدے کے اندر یہ طے ہوا کہ ریاست بازو شاہ ظفر کی رہے گی اور سکہ بھی ان کا چلے گا, اور جو قومی زبان ہے پورے ہندوستان کی وہ فارسی تھی. یاد رکھیے, فارسی قومی زبان تھی. فارسی جو ہے قومی زبان رہے گی, انگریزی نہیں ہوگی, فارسی قومی زبان ہوگی, اور تمام جو ہے نظام یہی چلے گا ان کا. صرف کمشنری کے کچھ نظام اور محصولات جو انگریز اپنے ہاتھ میں لیں گے. یہ معاہدہ ہوا. معاہدہ ہونے کے بعد رات کو جب دستخط ہوئے, رات کے اندھیرے میں پچھلے دروازے سے آ کر انگریزوں نے اور ڈا کر جو ہے شہزادوں کو اور بازو ظفر کو گرفتار کیا, شہزادوں کو شہید کر دیا, اور بازو شاہ ظفر کو رنگون جو ہے وہاں پر جو ہے قید کر دیا گیا. اس طرح جو ہے انہوں نے حکومت پر قبضہ کر کے 1857 میں مکمل جو ہے ہندوستان پر قبضہ کر لیا. اور قبضہ کرنے کے بعد جو ہے پھر انہوں نے جبرن لوگوں کو جو ہے جبر سے پکڑ لوگوں کو عیسائی بنانا شروع کیا. لیکن الحمدللہ لوگ عیسائی نہیں ہوئے. چند ایسے کمزور لوگ جو نہایت ہی چھوٹے کبھی لوگ تھے ہندوستان کے رہنے والے, اور کم نسل تھے, ان لوگوں نے جو ہے اتنی برات کی خاطر جو ہے انہوں نے ان کا مذہب قبول کیا. باقی وہ کامیاب نہ ہو سکے, اس سے کہ وہ ویسے کہ بھنگی مارے تک ہی رہے, اس سے آگے وہ نہ آ سکے, اس سے آگے ان کی توفیق نہیں تھی. لیکن الحمدللہ ہمارے علماء کی مدد تھی. اور پھر جو ہے یہ جو 1857 کے بعد جو دور گزرا ہے, اس پہ پھر جو ہے مسلمانوں نے تقویٰ کی, لیکن مسلمانوں کی تقویٰ جو ہے کامیاب نہ ہوئی. اور پھر اس کے بعد 1914 کے اندر پہلی جنگ عظیم چھیڑی. یہ بھی یہودیوں نے چھیڑی, خود دنیا کو برباد کرنے کے لیے, تاراج کرنے کے لیے. بینکوں کو ابھی تک یہ جو وقت بتا رہا ہوں, اس وقت تک دنیا میں ویزے نہیں تھے, پاسپورٹ نہیں تھے, نوٹ نہیں تھے, بینک نہیں تھے. مسلمان اس وقت تک آزاد تھے. کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے. کس طرح سازش کر کے پہلی جنگ عظیم جب ہوئی, تو پہلی جنگ عظیم میں کیا کیا انہوں نے, دیکھیے پہلی جنگ عظیم میں مسلمانوں کی حکومت کہاں سے کہاں تھی, پورے ہندوستان میں جو ہے یہاں سب مسلمان تھے. پہلی جنگ عظیم میں بصرہ سے لے کر عراق, یمن, شام, عرب شریف, مکہ, مدینہ اور ترک اور سارے آدھی دنیا تک جو ہے یہ مسلمانوں کی حکومت. انہوں نے کیا کیا, جس سے آج ہمارا نعرہ لگاتے نا کہ یہ مہاجر ہے, یہ پنجابی پٹھان, انہوں نے ایک نعرہ لگایا, نعرہ ایجاد کیا کہ ترک الگ قوم ہے اور عرب الگ قوم ہے. ترک الگ اور جو ہے عرب الگ ہے. لہذا عرب کے اندر انہوں نے بغاوت شروع کر دی, بغاوت کرنا شروع کی کہ ہم ان سے نجات دیں گے, حرمین طیبین کو بھی ان سے آزاد کریں گے, نجات دیں گے. نجات کرتے کرتے اور پھر سب سے بڑے جو غداری خود مسلمانوں میں بھی. حجاز جو تھا اس وقت, اس کو حجاز کہتے ہیں, صوبہ حجاز. صوبہ حجاز کے معنی مکہ, مدینہ اور اس کے ساتھ جدہ کا ساحل, یہ 3 جو ہے شہر جو ہے یہ اس کو صوبہ حجاز کہا جاتا ہے. حجازی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجازی بھی کہا جاتا ہے, حجاز اس کو کہا جاتا ہے. صوبہ حجاز کا حسین مکہ جو شریف مکہ ہاشمی خاندان تھا. 1400 سال دے خانہ کعبہ کی کنجیاں جو ہے یہ ہاشمی خاندان کے ہاتھوں میں تھی. ہاشمی خاندان اس کی کنجیاں رکھتا تھا. وہی لوگ چلے آ رہے تھے, انہوں کو جو ہے ترکوں نے جو ہے نہیں منتخب کیا, انہیں گورنر بنایا,
اور یہ جو تھے سارے کے سارے سنی، اور اس کے ساتھ انہوں نے دوسرا صوبہ نجد جو تھا، صوبہ نجد جس سے ریاض کہتے ہیں، یہاں پر وہابیوں کو حکومت دی، آل شیخ اور آل سعود ان دونوں کے ساتھ مل کے وہاں بھی بغاوت کرائی۔ جب جنگ عظیم ہوئی تو کویت، عراق، یہ سارے جتنے علاقے تھے یہاں سب کے سب جو ایک عرب غداروں کا ایک جال بچھا ہوا تھا، عرب غداروں کا ایک جال بچھا ہوا تھا، اس طرح سارے عرب کے انہوں نے کیا کیا کہ جب جنگ عظیم ہوئی تو پہلے جنگ عظیم کے 1914 میں شروع میں ہی اوائل کے اندر ہی بصرہ کے فوجی جو تھے وہ غداری کی، اور جو ہے ہندوستان کو انگریز فوجوں کو جو ہے بصرہ سے آنے کی اجازت دے دی، کیونکہ اس وقت جو ہے یہ پانی کی جہازوں سے آئے تھے، بیڑے لے کر آئے تھے وہاں پر، اور انہوں نے قبضہ کیا۔ اور 1919 میں پہلے جنگ عظیم ختم ہوئی تو جنگ عظیم کے خاتمے پر حال یہ تھا کہ حجاز، نجد، کویت، دبئی، مسقط، یمن، یہ جتنے علاقے تھے ان سارے کے سارے علاقوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ اور کن لوگوں نے تقسیم کیا کہ جو لوگ غدار تھے۔ تو دوسرے پہلی جنگ عظیم کے خاتمے تک انہوں نے پورے عرب کو جو ہے تقریباً جو ہے، اور اس کے ساتھ فرانس بھی شامل تھا، شام کے علاقے فرانس نے تقسیم کیے، اور اس طرح بہت بڑا انقلاب لا کر عرب کو تقسیم کر کے ٹکڑے 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 سارا ایک عرب تھا، اور اس کے سینکڑوں ٹکڑے کر کے اور دیے کن کو؟ عرب کی جن سے لیا تھا ان کو نہیں، غداروں کو، جو بڑا غدار، جو مہا غدار تھا، بڑے سے بڑا غدار، جو شرابی، جو زانی، جو حرامی، جدھر کا حرامی جدھر کا شرابی کام ملا ان کو حکومت دیتی ہے، بانٹتے رہے اس طرح بتا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت تک یہ کیفیت نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے پہلے جنگ جب ختم ہوئی تو شام جو ہے اس شام تک سارا علاقہ مسلمانوں کی حدوں سے نکل چکا تھا، اور ترک جو تھے وہ تباہی برباد کی طرف چلے گئے، اور پھر ترکوں کو انہوں نے تباہ کرنے کے لیے مزید انقلاب لائے اور ایک ہیرو کمال اتاترک پیش کیا۔ اب دیکھو اندھا پن کی انتہا ہے یار، اندھے پن کی انتہا ہے کہ کمال اتاترک ہیرو بن کے آیا اور اپنی جو بچی کو ریاست سے سمیٹی، ہیرو بنا، تھا یہودی اور مسلمان بن کے آیا تھا، یہودی تھا مسلمان بن کے آیا اور ہیرو بنا، اور انگریزوں نے ہیرو بنایا اسے، اور اس کے بعد جو ہے ہیرو بنانے کے بعد اس نے کیا کیا کہ جب پورا ریاست قابو میں آ گئی، سب سے پہلے آذان پر پابندی، یہ بہت پرانی بات بتا رہا ہوں، 100 سال پرانی، آذان پر پابندی، قرآن پر پابندی، مسجدوں پر پابندی، اور حتیٰ کہ جو رسم الخط تھا ترکی کا، وہ عربی رسم الخط تھا، فارسی الف با تا تھا، یہ رسم الخط تھا، یہ رسم الخط ختم کروا کے رومن خط میں رائج کیا، رومن خط جو ہے اس کو رائج کیا، یعنی اے بی سی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رومن رسم الخط کو رائج کیا۔ اب آپ بتائیں کہ اگر ہم اردو کے اندر اردو کو چھوڑ دیں گے، اور اردو کو چھوڑ کے الفابیٹ جو ہمارا الف با تا چھوڑ کے اگر ہم رومن رسم الخط کو لے لیں گے تو کیا ہمارا مذہب، ہماری حدیثیں، کیا ہماری گفتگو، ہمارا اسلوب اردو کا بچے گا؟ ختم ہے بالکل، کچھ عرصے معنی بدل جائیں گے، کیا سے کیا کر دے گا، نہ اس پہ نون گنڈا ہے، نہ اس پہ گاف ہے، اور وہ شمار سی چیزیں کہ وہ عجیب سا تماشا بنے گا، عجیب سا تماشا بن جائے گا۔ تو اپنے رسم الخط کو تبدیل کیا، حتیٰ کہ انہوں نے آدھا تقریباً جو تھا شہر میں جتنا نظام تھا وہاں کا ترک کا، وہ سیکولر بنا دیا۔ اسکرٹ، بلاؤز آپ جا کر وہاں دیکھیں، میں ان کی برائی نہیں کر رہا، میں اپنی حالت راہ مسلمانوں کی بتا رہا ہوں کہ مسلمان اس قدر غفلت کا شکار ہونے پر آ جائے تو ان سے بڑا دنیا میں غافل اور بیوقوف ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، مسلمانوں سے بڑا بیوقوف ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ اور اپنی پر آ جائے ایمان پر اور غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لبادہ اور لے تو پھر ان سے بڑھ کر کوئی بہادر اور جنگجو اور انصاف کرنے والا روئے زمین پر نہیں ملے گا۔ یہ دونوں باتیں، ان کی غفلت ہمیشہ مسلمان کو جب بھی مارا گیا ہے اس کی غفلت کی وجہ سے مارا، ورنہ ایک مسلمان ہزار پر بھاری تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ کرم ہم پر ہم بچے ہوئے ہیں. تو پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ تھا کہ سارا جو ہے عرب ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. اس کے بعد جو ہے مزید سازشیں انہوں نے بڑھانا شروع کی. پہلی جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا کام یہ کیا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہودیوں کو ایک بدعا دی ہے کہ قیامت تک یہودیوں کی ریاست قائم نہیں ہوگی. ریاست قائم نہیں ہوگی، قیامت تک کی ریاست قائم نہیں کر سکیں گے. اور دنیا کی تجارت جو ہے، تجارت کی نقل و حرکت، بینکوں کی نقل و حرکت، وہ ان کے ہاتھ میں دی کہ یہ پیسے میں غالب آئیں گے، تجارت میں غالب آئیں گے. کیونکہ پیسہ دے کر انہیں آزما کہ اگر تم پیسے ہی چاہتے ہو، پیسے سے کر سکتے ہو، تو لو پیسہ اور لو کرو، تاکہ قیامت تک تمہارے پاس حجت نہ رہے. رب کریم فرمایا کہ میں نے تمہیں دنیا میں سب سے بڑی طاقت دولت جو تم چاہتے تھے میں نے تمہیں دے دی، کرو آؤ کیا کرو. لیکن یہ اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. طاقت سے، دولت سے اسلام کا کبھی کچھ نہیں بگڑتا. یاد ہے، ایک آنکھ بھی جو ہے، ایک آنکھ بھی نہیں ڈرتی مسلمانوں کی، آنکھ کا ایک بال بھی نہیں ڈرتا کوئی کسی سے جو ایمان والا ہو. اور وہ مسلمان جو ہے ان کو تاراج کرنے کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ بیت المقدس پر زمینیں خریدنا شروع کر دی. بیت المقدس بھی بڑی طویل کہانیاں پڑھی بھی ہوں گی، لیکن میں وہ حقائق بتاتا ہوں جو ہم محققین نے پڑھے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اتنی آبادیاں خرید لی اور بے بہا. ساتھ یہ نہیں کیا بلکہ یہ کیا کہ بیت المقدس کے ارد کے جو علاقے تھے مسلمانوں کے، بیروت، فلسطین وغیرہ، ان میں طوافوں کی طوائفیں بھیج کر عیاشی پر لگا دیا، دین سے دور کرنا شروع کر دیا، پردہ ختم کروا دیا، آزادی کروا دی. یہ جو ہمارے پاکستان میں ڈرامے ہوئے یہ ڈرامے وہاں شروع ہوئے تاکہ جب ہم ظلم کریں، وقت پڑ جائے اور جب لڑائی کا وقت آئے تو یہ مسلمانوں کی حالت ایسی ہو کہ یہ ہم سے لڑنے کے قابل ہی نہ ہو، لڑنے کے قابل ہے ہی نہ. اب اس کے بعد جو ہے یہ بیداری کا شکار ہوا. بیروت ایک بہت بڑا اڈا بن گیا دنیا میں عیاشی کا، ایک نامور اڈا تھا جہاں دنیا کی بڑی ترین عیاشیاں ہوتی جو ہم نے عرب میں دیکھی ہے، عرب کے اندر دیکھی ہے. کویت کے اندر میں جب 77 میں گیا تو کویت کے اندر مجھے کسی نے بتایا کہ یہ بہت بڑا ہوٹل ہے اور ہر مہینے ایک جہاز طوائفوں کا بھر کے آتا ہے، ہر مہینے یورپ سے، اور پھر بدلی ہوتا ہے اور نہیں آتی ہے. اتنے عیاش، اتنی شرابیں، اتنی بدکاریاں، اتنی زناکاریاں کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دولت دی. اب دولت کب آئی ہے آپ سنیے ذرا. تو پہلے جنگ عظیم کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے زمینیں خریدنا شروع کی اور ریاست سعودی عرب قائم ہوئی، جو ریاست اسلام کے نام پر تھی مگر تھی وہابی ریاست. آل سعود، آل شیخ، یہ دونوں پارٹنر تھے. طے یہ ہوا کہ آل شیخ مذہبی معاملات کو ڈیل کریں گے پورے سعودی عرب کے، اور آل سعود جو ہے وہ حکمران رہیں گے. دونوں ایک دوسرے کے بیچ میں نہیں بولیں گے. دونوں میں صلاح کرانے والا وہ برطانیہ ان کے تھا. اس کے بعد امریکہ نے وہاں کمپنی کھولی، حرام کو کمپنی کھولی. اور اس کے بعد 1940 کے اندر وہاں کیا ہوا کہ بدبختی کے دن شروع ہے کہ پیٹرول ایجاد ہوا گیا، پیٹرول دریافت ہوا. پہلے تھا لیکن اس کی نقل و حرکت، اس کی جو ترقی کی وجہ سے اس کو جو پروسیس تھا، جو انڈسٹری لیول پر اس کو لانا تھا، وہ انڈسٹری لیول پر جو تھا اس کی جو ہے ترسیل جو ہے وہ شروع ہو گئی اور اس طرح اس کی منڈی بن گئی. اور پھر اس کے بعد دولت برسی، اور جب دولت برسنا شروع ہوئی اتنی برسی دولت، اتنی دولت برسی کہ اس دولت نے جو ہے تو کیا کر دیا، عیاشی پر لگا دیا. اور ایسی عیاشی پر، شراب پر لگا دیا، ایسے بدباری پر لگا دیا تو پتہ ہی چلا کہ دولت جو ہے وہ مسلمان کو برباد کرتی ہے، تباہ کرتی ہے. ایمان کی طاقت کے لیے دولت کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے کہ بزرگوں نے یہ قول لکھا ہوا ہے کہ جو شخص دین جو ہے وہ آڑے سے چیرے جانے کا نام ہے، آزمائشوں کا نام ہے، مشقتوں کا نام ہے، پریشانیاں، آزمائشیں، یہ دین کا حصہ ہے. جو جتنا جھیل سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا اتنا مرتبہ ہے، جو جتنا جھیل سکتا ہے اتنا مرتبہ ہے. تو جب دولت آئی تو غفلت آئی. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ دین کے جب کام کرو اس میں سہولت مت ڈھونڈو، سہولتیں مت ڈھونڈو. دین کی سہولتوں کی کھوج میں آپ اللہ کا شکر ہے مل جائے. کل دعوت دی، کل قورمہ کھلایا، آج تک شرمندگی ہے. کسی نے قورمہ کھلا دیا، وہ کھلائی بھی، دال بنائی تھی بیچارے نے، دال بنائی تھی، دال خراب ہو گئی. شرمندگی آپ تک یار. یہ کسی گھر جا کے سہولتیں کیوں ڈھونڈتے ہم؟ سہولتیں ہمیں نہیں ڈھونڈنی چاہیے. لیکن اگر آ جائے کوئی حرف بھی نہیں ہے مگر عادت نہ بنانا، سہولت کو عادت مت بنانا. سہولت کی کثرت جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے، عیاشی کا دروازہ کھولتی ہے. کس کا دروازہ کھولتی ہے؟ عیاشی کا دروازہ کھولتی ہے.
اور جب عیاشی ایش وسط کبھی مل گیا جبہ پہن لیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو نہیں صحیح ہے نا, چادر ملی تو پہن لی, نہیں تو نہیں صحیح. لیکن یہ نہیں کہ وہ جناب وہ آئے گا تو جناب والی حضرت کے لیے اسپیشل اسپیکر لگے گا حضرت کے لیے, وہ جو لینڈ کروزر گاڑی آئے گی لینے کے لیے تو حضرت اس میں قدم رنجا فرمائیں گے, حضرت کے لیے یہ ہوگا تو کریں گے, وہ ہوگا تو یہ سارے سوچ لیں دیکھیں. اب تو میک اپ بکس بھی سنا ہے کہ ہمارے علماء کے ساتھ مذہبی فلمی اداکار جو ہیں اور نعت خوانوں کے ساتھ جو ہمارا میک اپ بکس بھی جاتا ہے, میک اپ بکس بھی جاتا ہے اور میک اپ ہوتے ہیں اور عورتیں علماء کا میک اپ کرتی ہے. بڑے بڑے چٹخارے بڑے بڑے شیطان نے مکر فریب کے جال دل کانپتا ہے یہ تعیشات کو دیکھ کر, دل کانپتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا تو دیکھو جو کی روٹی, انچنا کھانا انچنا آٹا روٹی ہی بوٹی, وہ بھی شکمبر روز نہ کھانا. صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود ہی دھونا, نالے پاک بھی خود ہی سینا, سادہ نیک طبیعت. صلی اللہ علیہ وسلم تیری سادگی پہ قربان, اللہ کے رسول کی سادگی, نبوت پر بھی قربان اور سادگی پر بھی قربان, عاجزی پر قربان. یار کہاں گئی وہ عاجزی, علماء کہاں چلے گئے یار, کیا گیا علماء کو, کس طرف کس وقت پر چلے گئے. 10 ذرا شیشے میں شکلیں دیکھتے شیشے میں اور آ کر ٹی وی بیٹھ جاتے ہیں. کس نے کہا کہ تم وہابیوں کو لے کر بیٹھو, کس نے کہا کہ تم مجھے کو بیٹھو, کس نے کہا ہے شیعوں کو لے کے بیٹھو. یار ہمارے یہاں ہماری اس محفل میں کسی کام ہے بد مذہب کا, کیا کام ہے بد مذہب کا ہمارے, اور بد مذہب ہمیں کچھ دیں گے. ارے نہیں بھائی, ایک ہانڈی کے اندر ایک آلو سڑا ہوا ڈال دو گے سارے آلو کو خراب کر دے گا. کبھی بد مذہب ہمارے کام آ ہی نہیں سکتا, کبھی بد مذہب ہمارے کام آ ہی نہیں سکتا. نہیں چاہیے ہمیں بد مذہب. جو ایمان والے میں کہتا ہوں یہ ایمان والے جو لوگ ہیں یہی ہمارا ساتھ دے بخدا, یہی ہمارے لیے کافی ہے. ہمارے ساتھی اچھے ساتھی چاہیے, ایمان والے چاہیے, پلبے لوگ نہیں چاہیے. تو اس طرح انہوں نے کیا کیا کہ جب 40 کے اندر ان کے پاس جب دولت آئی, پھر اب رساکشی شروع ہوئی, اور 1945 کے اندر 1935 کے اندر دوبارہ جنگ عظیم شروع ہوئی. 1935 میں دوبارہ جنگ 37 میں 35 میں اس طرح شروع ہوئی, اور چلتے چلتے دوسری جنگ عظیم میں کیا ہوا کہ مزید تباہی جو دنیا میں ہونی تھی وہ مزید ہوئی, 45 میں ختم ہوئی. اس طرح دنیا کی قوموں کو ان کا سوچ تھا کہ جنگ کے فضائل لکھے, باقاعدہ سوشیولوجی کے علم ہے, ہم نے پڑھا, اس میں کیا لکھے, جنگ کے فضائل لکھے ہوئے ہیں کہ جنگ کرو, یہ کرو, قومیں غلام بنے گی, بینک کریں گے, تمہارا اسلحہ بکے گا. اس قسم کی بھیانک باتیں ہیں. پر وہ کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ بینک کیے, پھر کیا نوٹ جاری کیے, نوٹ جاری ہوئے, نوٹوں کے ذریعے لوگوں کو غلام بنایا. اس طرح نوٹ کرتے کرتے دنیا میں نوٹ کے ذریعے, نوٹ کی حکومت نہیں تھی اصل میں, حکومت یہودیوں کی تھی, ڈالر کی حکومت شاید, ڈالر کو غالب کیا. ہم بھی ساتھ چلتے رہتے, ساتھ دیتے, یتیموں کی طرح ہاتھ بندے اس طرح پیچھے پیچھے چلتے رہے. جہاں جو لے گیا ڈالر کے پیچھے لے گیا, ڈالر کے پیچھے لے گیا, جس طرح جو کہا. ابھی بھی یہی حال ہے ہمارا, ابھی بھی دنیا کے مسلمانوں کا یہی حال ہے. چلتے رہے بس سب تھوڑا کھڑا ہوا, یہ شدت پسند نہیں چلے گی, مولوی بڑا شدت پسند ہے. بھائی شدت پسند نہیں چلے گی مولوی صاحب, یہ شدت کی باتیں مت کرو. ہم مولوی شدت کی باتیں مت کرو یار. دین, ارے بھائی دین اپنے پاس رکھو, بھائی بتاؤ دین اپنے پاس رکھو. یہ ساری باتیں مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی. اگر دین اسلام کو ہٹا دو گے دنیا کے اندر, دین کی ریاست سے, دنیا کی ریاستوں کے علوم سے, ریاستوں کے علوم سے اگر اسلام کو ہٹا دو گے تو بتاؤ اسلام کے علاوہ دنیا کے اندر کس مذہب اور کس قوم کے پاس کوئی ایسا قانون ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر ریاست کرانے کی اور انصاف کرنے کی اہلیت رکھتا ہو؟ کوئی ہے ایسا مذہب عام مقابلے پر؟ چیلنج ہے, کب سے چیلنج کرے, کوئی آئے مقابلہ کرے, کوئی بتائے کہ کوئی ایسا مذہب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انہوں نے ریاست کے اصول بتائیں, ریاست کے اصول سکھائیں, عمل کیا ہے. اور ایک بات واضح رکھ لو, دنیا کی جتنی بھی قوموں کی ریاستیں ان کا جو ہے کیا ہوتا ہے, وہ ریاست کے مالک ہوتے ہیں, ریاست کے مالک ہوتے ہیں. ان کی طاقت کا چشمہ کیا ہوتا ہے؟ دولت اور طاقت ہوتی ہے. کس سے کرتے ہو؟ دولت اور طاقت سے. پھر ظلم سے کرتے ہیں. دولت, طاقت, ظلم, عیاری, مکاری, خفیہ ایجنسیاں, اور دشمنوں کس طرح مارتے ہیں ہمیں کیا پتا. صاحب کو پھر کہا بھائی کوئی پتہ نہیں بھائی, دعا پڑھ لو. بولتے تو ہم سب ڈٹ کے ہیں, سب کو رگڑ ڈالتے ہیں سچائی میں. ایسا نہ کہ صبح اٹھے تو گھر والی نہ ہو. ہاں یہی کریں گے, کیا کریں گے, لے جائیں گے, مار ڈالیں گے, قتل کر دیں گے. ہاں تیزاب میں ملا کر قبر بھی نہیں بنے گی. تیزاب میں ملا دیں گے نا, یوں کرتے ہیں, تیزاب میں
ڈالے تھے بندوں کو، کچھ بھی نہیں لگے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، یہ سب کریں گے۔ اللہ نے اتنا اختیار دے دیا ان کو، اور اتنا اختیار اگر دیا بھی ہے کرنے کا، تو کیا ہمارے سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے میرے رب کا؟ اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں دے گا، اس کا بدلہ کچھ نہیں اللہ کے یہاں۔ ہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مومن کو ایک کانٹا چبھے گا پاؤں میں، کتنا؟ ایک کانٹا مومن کے پاؤں میں چبھ جاؤ، صبر کرے، اللہ جلد اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ایک رات تکلیف، سر کا درد ہو جائے مومن کو، اللہ جل سبحانہ فرمائے اس کا بھی میں اسے ثواب عطا فرماؤں گا۔ ایک سر میں درد ہو جائے، ایک رات بخار ہو جائے، اللہ جل سبحانہ اس کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے اور پوچھتا ہے میرے بندے کو دیکھو کس حال میں ہے، دیکھو میرے بندے بخار پر جو ہے، تکلیف پر جو ہے، اور فرشتہ دیکھتا ہے کہ میرا اللہ کا بندہ شکر ادا کرتا ہے۔ رب قریب کا فرمان ہوتا ہے کہ جاؤ میرے بندے کو خوشخبری دے دو میری طرف سے کہ میرے بندے اگر تو اس مرض سے جہاں بحق ہو گیا، انتقال کر گیا، تو میں تیرے جنت دوں گا، تجھے جنت دوں گا، اور اگر صحتیاب ہو گیا تو اس سے بہتر خون اور اس سے بہتر گوشت تجھے عطا فرماؤں گا۔ تو ہم تو وہ لوگ ہیں کہ سر کا درد پر بھی اجر ہے، کانٹے پر بھی اجر ہے، اور جان دینے، جان دینے کے اجر، اللہ اکبر، پھر دوست کے باغ ہیں، اور پھر بدست محبوب حوض کوثر کی جان، سارا غم بنا پہلے ہی فرمایا جا رہا ہے، ان پر نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان پہ نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے۔ اور اتنا آسان ہمارے لیے، حدیث شریف میں ہے کہ 100 تلواریں یک مشت اگر ماری جائیں کسی کو، 100 تلواریں یک مشت وار کیے جائیں، اس سے بڑھ کر اسی طرح کسی کو جو ہے کڑھائی میں ابالا جائے، اس سے سخت ترین موت کی سختیاں ہیں، موت کی سختیاں اس سے زیادہ سخت ہے۔ وہ ختم کیسے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، جب اٹھے دست اجل سے میری ہستی کا حجاب، کاش اس پردے کے اندر تیری زیبائی ہو، جب وہ دیدار مصطفیٰ ہو جاتا ہے، ہائے ہائے دم واپسی کی ہچکی تیری دید پر رکی ہے، شال حیا کو میرے چہرے پہ ڈال ڈالنا۔ لوگوں کی ہچکیاں رکی ہوتی ہیں، اور جب دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے تو موت کی سختیاں، 100 تلواریں، وہ سب کا سب جو ہے بھول جاتا ہے، یاد ہی نہیں رہتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو وہ مومن، وہ پہلا سبق، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ تعالیٰ فرما رہے، تسلی دے رہا ہے کہ جو میری راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، اللہ اکبر، جو جان کا نذرانہ پیش کرے اور اپنی جان دے دے، تو ایمان والو وہ زندہ ہے، وہ مرتا ہی نہیں ہے، اس کا رازق میں ہوں، رزق میں دیتا ہوں اس کو۔ اتنی شانیں، اتنے فضائل، سب کچھ کس کے لیے؟ سب ہمارے مومن کے لیے۔ تو ہمارا بال ان سے ڈرے، ہم ان سے ڈرے، اللہ تعالیٰ تو یہ ڈرا سکتے ہیں۔ تو بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ ان کی جتنی حکومت ہے وہ کس پر ہے؟ ڈرانے پر، دھمکانے پر، تڑیوں پر۔ یہی حکومت ہے نا امریکہ کب سے کر رہا ہے، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم کے بعد سے لے کے اب تک جو دنیا میں حکومتیں آئی ہیں اسلام کو نیچا کرنے کی، کس پر ہے؟ کس بلوتے پر ہے؟ ظلم ہے نا، ایجنسیوں پر، خفیہ کرنے، خفیہ ادارے، حالانکہ منع اسلام میں خفیہ جستجو، خفیہ ادارے کام کرتے، جاسوسی کرتے، بندہ پکڑتے، مارتے، غائب کر دیتے۔ اسلام ان چیزوں کی رعایت نہیں دیتا۔ اسلام بوانگ گول کہتا ہے جو کچھ کرنا ہے فی البدی بات کرو، جو کرنا ہے فی البدی بات کرو، جو کہنا ہے عدالت میں آ کے بات کرو، جو کرنا ہے میدان میں آ کے بات کرو۔ یہ پیچھے سے وار کرنا، پیچھے کی باتیں کرنا، خفیہ مارنا، مجھے رہے تو اسے خفیہ نہ مارا جائے، سامنے لا کر بات کرو، سامنے لاؤ، اور کیسے لاؤ؟ اس طرح لاؤ کہ مولا مشکل کشا کر وجل کریم کے ایک ذرا پر جو ہے، ڈال پر جو ہے مقدمہ کر دیا یہودی نے، قاضی کی بارگاہ میں گیا مقدمہ، حضرت علی سے پوچھا کہ اچھا گواہ ہے؟ کہا ہاں گواہ ہے، میرا بیٹا حسن گواہی کی میری ہے۔ قاضی کہتے ہیں حضرت امیر المومنین یہ بیٹا نہیں چلتا، یہ بیٹا کی گواہی نہیں چلتی، آپ بتاؤ۔ وہ جو تھی ڈھال جو تھی یہودی کے حوالے کر دی، اس نے کہا ڈھال تو بعد میں، تو پہلے کلمہ پڑھا مجھے، میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے اندر کہ انصاف ان کے اندر ہے یا نہیں ہے انصاف۔ جب انصاف کرنے والے موجود ہو تو یہاں ہماری
قاضی انصاف کرتے. اور ایک بات یاد رکھنا, ہمارے جو قاضی ہوتے تھے نا یا گورنر ہوتے تھے, ایسے نہیں ہوتے کہ کھیل اپنی بیٹی بھیج دی اور قاضی بن گئے رات گزارنے کے لیے, طوائفیں بھیج دی. یہی ہوتا ہے نا, سنا تو ہم نے یہی ہے, عہدوں کے لیے پھول لگانے کے لیے طوائفیں بھیجتے ہیں ان کو, شرابیں بھیجتے ہیں ان کو, ہمارے عہدے بڑھا دو. ایسے نہیں تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے گھر پر دربان نہیں بیٹھے گا, پتلا کپڑا نہیں پہن سکتے, تکبر لاتا ہے. ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کر سکتے, تکبر. اس پہ کیا شک ہے یار, آپ موٹر سائیکل چلاتے ہو, ٹھیک ہے, اور آپ کو کوئی جو ہے موٹر سائیکل سے ایک دم سے آپ کو لے جائے, اور وہ چھوٹی کار جو آتی ہے وہ سب سے چھوٹی والی کار, تو اس پہ جو ہے کیا ہو گیا آپ کے جذبات. سب سے چھوٹی کار کون سی ہے؟ آلٹو. آلٹو میں لے جائے تو آپ کے جذبات کیسے ہوں گے کہیں دعوت میں, ٹھیک ہوں گے. اور آپ کو وہ کون سی سب سے اعلیٰ ہے؟ ہاں, لینڈ کروزر. تو جب لینڈ کروزر میں آپ شادی کے اس پہ اترو گے تو اترنے کا اسٹائل کیسا ہوگا آپ کا؟ یار بولنے کی بات نہیں ہے, نہ غور کرو, میرا بھی اسٹائل بدل جائے گا. یہ سواری, اس کا مطلب کہ سواری بھی تکبر لاتی ہے, سواری بھی تکبر لاتی ہے, کپڑا بھی تکبر لاتا ہے, دربان بھی تکبر لاتا ہے کہ لوگ آنے سے رکیں گے, میں بڑا آدمی ہوں میرے ساتھ. وہ کیا ہے, سب کو شوق چڑھا ہوا ہے. سب کو گولی مار کے گولی ضائع نہیں کرے. گولی بھی کتنے کی آتی ہے مارنا, کو تم نے 10 گھاؤ رکھے ہوئے ہیں. ویگو سنا, ویگو ہے, ویگو آج کل ویگو, اور وہ بھی چندوں سے لوگوں کے مال سے. فاروق اعظم کو تبھی میں نے کہا حضرت شہد آپ کی بیماری کا علاج شہد ہے. تو وہ تو ہے ہی نہیں, وہ میرے پاس ہے نہیں. تو خازن نے کہا بیت المال کی حضرت وہ پڑا ہوا ہے نا, تو کہا ٹھیک ہے, وہ میرا تھوڑی ہے. نماز کے بعد کھڑے ہو گئے خزانے کے باہر, بیت المال کے بعد, کبھی لوگوں مومن جمع ہو جا. سب مومن کو جمع کیا, کہا کہ طبیب نے میرے شہد مقرر کیا ہے بیماری کے لیے, سب اجازت دے دو, تھوڑا سا شہد دے دو, تھوڑا سا شہد لے لوں. حضرت آپ نے نہیں کہا. یقین مانو اس کا ہر چیز, آپ لوگ ہاتھ چومتے ہو نا, ہاتھ چومتے ہیں, خدا بڑی شرمندگی ہوتی ہے. تو میرا دل کہتا ہے کہ یہ جب پھٹکے ماریں گے نا جب فرشتے, بڑا شوق تھا تو ہاتھ چومانے کا, تو کیا جواب دے گی. اس لیے نہ ہی چوما کرو, اچھا ہے. یہ ہاتھ چومانے والوں, چومنے والے جو ہے, یہ ہاتھ چومانے والے جو چومتے ہیں ان کو برباد کر دیتے ہیں, تکبر آ جاتا ہے. میں تو اکثر دیکھتا ہوں جن کا ہاتھ چوما آخر میں جا کر کچھ نہ کچھ گل کھلاتے ہیں. خدا دل میں بڑا دکھ ہوتا ہے, رنجیدگی ہوتی ہے, یار ہاتھ نہیں چومو. کیا ایمان یہ بتاتے ہیں